اور میں حیران ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے 32 سال اس پہ لگا دیے. یہ بندہ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے. آپ اس بندے کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 32 سال یعنی کہ اس نے پیدا ہوتے ہی دین اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا تھا. یعنی کہ اس نے پیدا ہوتے ہی بخاری شریف کو پڑھنا شروع کر دیا تھا. آپ نے اگر بخاری شریف کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھا ہوتا, اگر آپ بخاری شریف میں 2704 نمبر حدیث پڑھتے اور 7068 نمبر حدیث پڑھتے اور اسی طرح 3009 نمبر حدیث پڑھتے اور 3618 نمبر حدیث پڑھتے اور مزید 3606 نمبر حدیث پڑھتے, تو آپ کو پتا چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پیشین گوئیاں کی تھی وہ بعد میں سچی ثابت ہوئیں. تو بخاری شریف کی 3595 نمبر حدیث بھی پڑھی ہوتی, جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی تھی وہ پیشین گوئیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم بن عدی سے فرمایا تھا, ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے عراق کا ایک علاقہ ہیرا سے ایک عورت نکلے گی اور تنہا تنہا وہ بیت اللہ میں داخل ہوگی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی کی کہ کسرا کے خزانے مسلمانوں پر کھول دیے جائیں گے. تو حضرت حاتم بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا کسرا کے بادشاہ کے خزانے ہم پر کھول دیے جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں. تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس لشکر میں خود شامل تھا جس لشکر نے فارس کو فتح کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو بھی دیکھا جو ہیرا سے چلی اور چلتی ہوئی مکہ میں پرامن داخل ہوئی. بخاری شریف میں درجنوں پیشین گوئیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں, اگر وہ آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب مل جاتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں پیشین گوئیاں جو بخاری شریف میں موجود ہیں اور باقی دیگر کتب احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 100 کے قریب پیشین گوئیاں ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں آج تک پوری ہو چکی ہیں.